شیخ صدوق کی وہ روایت بھی آئی کہ نقل کرتے ہیں ہمارے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ صدوق کی روایت نقل کر رہے ہیں کہ میرا امام ہفتم یہ کہہ رہا کہ سنو سلمان فارسی کے ایمان کی کیفیت۔ ایک دن امیر المومنین پیغمبر اسلام اور بعض اصحاب مسجد نبوی میں بیٹھے کہ اتنے میں سلمان فارسی وہاں آئے، پیغمبر کو سلام کر کے سامنے بیٹھ گئے۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں اس کا صرف ایک حصہ، اہمیت کتاب، سلام کر کے پیغمبر کو سلام کر کے سامنے بیٹھ گئے۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب کے حالات سلمان فارسی کے شروع میں بھی اس روایت کا ایک ٹکڑا نقل کیا۔ اتنے میں مولا نے کہا کہ اے سلمان، آج ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ معلوم کریں کہ تم ہدایت کی دین اسلام کی جانب کیسے آئے۔ ساتواں امام پوری حدیث نقل کر رہا، سلمان نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کے علاوہ اگر کوئی یہ سوال کرتا میں اس کو جواب نہ دیتا، یہ ایک راز ہے جس کو میں راز ہی رکھنا چاہتا تھا، مگر آپ نے سوال کر دیا ہے تو اب میں مجبور ہوں۔ یا امیر المومنین، میں شیراز کا رہنے والا ہوں، شیراز فارس کا ایک علاقہ، ایران کا ایک علاقہ، شیراز کا رہنے والا ہوں اور کھیتی باڑی کرنے والے خاندان میں پیدا ہوا، میرے باپ کی زمینیں بہت زیادہ۔ اب تفصیلی حالات تو جس روایت میں ہیں وہ روایت الگ ہے، اس میں بہت اختصار ہے۔ جہاں تک میں نے اس روایت کو لیا اب دوسری روایت سے ملاتے ہوئے، میرے والدین کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے باپ نے کہا کہ بیٹا آج میں کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتا ہوں، تم چلے جاؤ میری جگہ۔ چنانچہ میں چلا۔ جب کھیتی باڑی کا ماحول یہی ہوتا ہے، پورا شہر ہے، شہر کے باہر زمینیں ہوتی۔ جب میں اپنے باپ کی زمینوں کی جانب گیا تو راستے میں نے ایک عجیب عمارت دیکھی۔ ہمارے شہر میں اس قسم کی کوئی عمارت نہیں تھی۔ ایران آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، آتش کدے تو ہیں ایران میں اور تھے بھی اس وقت، اسی وقت کی بات ہے کہ تھے، لیکن یہ عجیب و غریب عمارت نظر آئی۔ تجسس پیدا ہوا، 10 12 13 برس کا بچہ، اور کب کی یہ واقعہ کب سنا رہے ہیں؟ جب سلمان 250 سال کے ہو گئے۔ سلمان فارسی کی کم سے کم عمر 250 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے تقریباً 225 سال پہلے کی، لیکن وہ حکم امام تھے۔ تو تجسس بچے کے دل میں تو تجسس ہوتا، یہ کیسی عمارت شہر سے باہر ویرانے میں کیوں بنی؟ اس زمانے کے اعتبار سے ویرانے میں رہنا محال، قریب گئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، انتہائی نورانی چہرے، انتہائی مقدس چہرے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان عیسیٰ روح اللہ و اشہد ان محمدن حبیب اللہ، ہر ایک کی زبان پہ یہی ورد۔ میں عادی تھا اپنی عبادت گاہوں جہاں آگ کے سامنے گھنٹیاں بجائی جاتی، عجیب فقرے، انتہا سے زیادہ میں متاثر ہوں۔ کافی دیر وہاں کھڑا رہا اور اس کے بعد جب کھیتوں میں جا کے واپس آیا تو بہت دیر ہو گئی۔ باپ نے حیرت کے عالم میں پوچھا کہ اتنی دیر؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی چھپانے والی بات ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ بابا وہ راستے میں عجیب و غریب عمارت ملی، لیکن ایسے مقدس و نورانی لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ باپ کو غصہ آ گیا، کہا خبردار ان کا تذکرہ نہ کر، ہم نے ان کو اپنے شہروں سے باہر نکالا ہوا، وہ ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ گمراہ، انہوں نے دین حق کو چھوڑ رکھا، وہ ہمارے نبی اور دین کو چھوڑ کے کسی عیسیٰ نبی کی بات کرتے ہیں، خبردار اب اگر کبھی وہاں تم گئے تو میں گھر میں قید کر کے تمہیں رکھوں گا۔ سلمان کہتے ہیں کہ باپ نے جتنی سختی، میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں نے جو ان کا کلام سنا ہے وہ دل پہ اثر کرنے والا، یہ لوگ گمراہ کیسے ہوں؟ خیر یہ بات ختم ہو گئی۔ چند دن کے بعد نوروز کا وقت قریب آیا، بس آخری ٹکڑا ہے، اس کے بعد میں اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ نوروز کا دن قریب آیا، گھر میں صفائی شروع ہوئی۔ اب جو گھر کی صفائی شروع ہوئی تو اتفاق ایک مرتبہ صفائی کے دوران، رنگ و روغن کے دوران، چھت کے قریب جو طاق بنا تھا، جب اس کی صفائی ہوئی تو اس میں سے پرانی سی کتاب نکل کے باہر گری۔ میں نے اس کتاب کو اٹھا لیا۔ میری ماں نے اور میرے باپ نے دونوں نے کہا خبردار اسے ہاتھ میں لگا، جہاں سے یہ کتاب گری ہے وہیں اٹھا کے رکھ دو۔ خیر 12 13 برس کا بچہ، میں خاموش، لیکن تجسس پیدا ہوا کہ جس طرح کوئی بچہ سانپ کی طرف ہاتھ بڑھائے اس کے والدین روکتے ہیں، تو میرے والدین نے اتنی سختی کیوں؟
جب رات کو سب سو گئے تو میں ایک مرتبہ چڑھا مچان پر، پاک سے اس کتاب کو اتارا اور اس کتاب کو لے کے گوشے میں جا کے پڑھنے لگ چاند کی روشنی۔ تو اس کتاب عجیب و غریب زبان میں لکھی تھی، پوری تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جتنا سمجھ میں آیا اس میں تفسیر یہ تھی، وہ میرے کسی دادا یا شاید پرنانا، میں رشتہ بھول رہا ہوں، کیونکہ عربی روایتوں میں مسئلہ یہ کہ دادا اور نانا کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے، جب تک کہ بہت ہی توجہ سے روایت نہ پڑھی جائے یہ یاد رکھنا مشکل ہوتا۔ بہرحال یہ باپ کے بزرگوں میں یا ماں کے بزرگوں میں کسی ایک ہی کتاب، اور جو تفصیل اس میں لکھی ساری تفصیل ہے کہ یہ آتش پرستی کا مذہب غلط، پروردگار نے اپنے انبیاء بھیجے، آخری نبی عیسیٰ میرے زمانے میں، کسی نے ایسے آدمی نے کتاب لکھی ہے جو عیسیٰ کے زمانے میں تھی، اور اتنے سالوں کے بعد عرب کے علاقے میں کھجوروں والی زمین میں ایک اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کی یہ پہچان یہ پہچان یہ پہچان۔ اب سلمان کی کہانی جن کو یاد ہے ہم کو پتا کہ اس کے بعد یہ تو کتاب میں پڑھ لیا، پیغمبر اسلام کی 3 نشانیاں لکھی تھی، وہ صدقے کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اپنے ساتھیوں کو دے دے۔ نشانی نمبر 2 یہ ہے کہ ہدیہ اس کو دو گے وہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ نمبر 3 یہ کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کتاب میں پڑھا، رات ختم ہو رہی تھی، چپکے سے کتاب جا کے اسی مچان پہ رکھ دی، مگر دل میں تجسس، کتاب میں بھی وہی لکھا، چند دن پہلے راستے میں بھی ان عیسائیوں کو دیکھا۔ اب اس کے بعد ایسا تجسس پیدا ہوا کہ سلمان اپنا گھر چھوڑتے ہیں، عیسائی علماء کے پاس گھومتے گھومتے قیدی بنا لیے جاتے ہیں، غلام بن کے ان کو مدینے میں بیچ دیا جاتا۔ ابھی تک پیغمبر مدینے میں نہیں آئے، 250 سال انہوں نے پیغمبر کا انتظار کیا، 250 سال اپنی ہی عمر میں، اور اس کے بعد پھر ایک دن مدینے میں یہ شور مچا، اپنے آقا یہودی کے یہاں کام کر رہے تھے، جتنے لوگ بھی، مجھے تو بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو حج یا عمرے میرے ساتھ بھی جا چکے ہیں اور ویسے بھی لوگ گئے۔ باغ سلمان میں یہ کہانی آپ کو ہر وہاں کا گائیڈ سناتا کہ پھر سلمان اسی باغ میں کام کر رہے تھے جو آج مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر، کہ اتنے میں یہودی کا باغ، مدینے سے اس یہودی کا کوئی دوست آیا اور آ کے کہا، سنا تم نے مدینے والے پاگل ہو گئے، کہتے ہیں کوئی نبی آیا ہے، سب اس کی بات مان رہے ہیں۔ خیر دونوں یہودی تو بیٹھ کے مذاق اڑانے لگے، سلمان کے دل میں تجسس پیدا ہو، 250 سال سے جو میں جگہ جگہ ڈھونڈتا پھر رہا، وہ آج جملہ میں نے سن لیا۔ زمین بھی کھجوروں والی، علاقہ بھی عرب تھا۔ پھر سلمان 3 مرتبہ اپنے آقا سے چھٹی لے کے جاتے ہیں مدینے، ایک مرتبہ کچھ کھجورے لے کے گئے، اللہ کے رسول یہ صدقہ لایا، پیغمبر نے اسے قبول کیا، لیکن فوراً بیٹھے ہوئے اصحاب میں تقسیم کر دی۔ پھر اگلے مہینے میں ایک چھٹی ملتی، اگلے مہینے کھجورے لے کے گئے، اللہ کے رسول یہ ہدیہ لایا ہوں، پیغمبر نے فوراً اسے قبول کر کے حجرہ فاطمہ میں بھجوا دیا۔ اور تیسری مرتبہ جب چھٹی کر کے پہنچے تو پیغمبر مسجد میں نہیں تھے، گھبرا گئے کہ بڑی مشکل سے آقا مہینے میں ایک چھٹی دیتا، اگر یہ مہینہ نکل گیا تو پھر 1 مہینے تک بات ٹلے گی۔ لوگوں نے کہا کہ جنت البقیع کی جانب جاؤ، آج مدینے میں کسی کا انتقال ہوا، رسول اس کے جنازے میں گئے، چنانچہ سب سلمان وہاں پہنچے تو ایک موقع بھی مل گیا۔ اس سے پہلے تو آتے تھے اس طرح کہ رسول بیٹھے ہیں سلمان سامنے، لیکن آج مجمع میں چل رہے ہیں تو سلمان رسول کے پیچھے گئے اور اچک اچک کے دیکھنے لگے کہ کسی طرح کرتے کے اندر دونوں شانوں کے درمیان کی جگہ نظر آ جائے۔ پیغمبر اسلام سلمان کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے، مسکراہٹ آئی، کرتے کے بٹن کھولے، کرتے کو ذرا آگے سے اونچا کیا تو پیچھے سے نیچا ہوا، سلمان کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی، اور پھر پیغمبر مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلمان تیسری نشانی بھی دیکھ لی، کہ جملہ ہی سلمان کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ اب تو کسی نشانے کی ضرورت ہی نہ رہی، 250 سال پہلے کا راز پیغمبر بتا رہے ہیں، تو اب یہ پھر سلمان ہمارے سامنے آئے اور اس طرح ہے کہ سلمان و منا اہل البیت بنے۔ اب دیکھیے پوری سلمان کی کہانی کا خلاصہ کیا، ایک کتاب، گھر میں پڑی ہوئی کتاب، بزرگوں میں سے کسی ایک نے کتاب لکھ کے مچان میں ڈال دی، نسلیں گزر گئی لیکن کتاب کام آئی، کتاب بیکار نہیں ہوئی۔ اس کتاب نے ہم کو سلمان جیسی شخصیت دی، اس کتاب نے سلمان کو من اہل البیت بنایا۔ تو اہمیت ہے کتاب، معصوم اپنے ماننے والوں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ساری باتیں صرف سننے تک محدود نہ رکھنا، کتاب کی اہمیت ہے، اور یہی وجہ کہ آپ معصوم کے ماننے والوں کو دیکھیں کس طرح سے زحمتیں اٹھا کے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی۔ آج بازار میں رکھی ہوئی کتاب مہینے میں 100-200 روپے کا یہ خرچہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے، بلکہ لائبریریز ہیں اس سے کتابیں لے کے پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، اور اس وقت جب کتاب سونے سے زیادہ قیمتی، ہمارے علماء نے یہ ساری کتابیں کس طرح ہم تک پہنچائی۔ اہمیت کتاب کو ذہن میں رکھی، تاریخوں میں یہاں تک
کنویں کے اندر ہمارا وہ مجتہد قید اور رات کی تاریکیوں میں آتے ہیں، کنویں کے چاروں طرف زمین کو ٹٹولتے ہیں اور جتنے بھی یہ ٹھیکریاں ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن ملتے ہیں اسے لے لے کے گھروں میں جاتے ہیں اور پھر جو ان علماء کے شاگرد ہیں ان کو پہنچاتے ہیں، وہ انہی مٹی کے برتنوں کو ترتیب دے کے کتابوں کو نقل کیا کرتے ہیں۔ ظالم حکومت مطمئن اتنا بڑا مرجی اور مجتہد، اس کا سلسلہ کٹ گیا ہے اپنے ماننے والوں، وہ اندھے کنویں میں، لیکن وہاں بھی اپنے گھر والوں کا خیال نہیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں، جو علوم امام ہم تک پہنچے ہیں اسے کسی نہ کسی طرح سے محفوظ کر دینا۔ کہاں ہمارے وہ علماء جو 20-20 سال اندھے کنووں میں رہ کر مٹی کے برتنوں کو جو کھانے کے لیے آتے ہیں توڑ کے خود فاقے کر کے مگر اسی کھانے کو روشنائی بنا بنا کے اس طرح سے کتابیں لکھتے گئے، شاگردوں نے کتابوں کو جمع کیا اور کہا ہماری یہ لاپرواہی، ہماری یہ غفلت، کتاب پڑھنے کا ذوق و شوق جو ختم ہوتا جا رہا، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله